www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مانگو، بھیک مانگو اس سے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بھکاری ہے اللہ کے در کا، وہ داتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی داتا نہیں ہے۔ ماں باپ ہمیں دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو ماں باپ بھی سچ مچ کے داتا نہیں ہے، دیکھنے میں داتا ہیں، حقیقی داتا اللہ ہے، کیونکہ وہ اگر ماں باپ سے چھین لے خدا نہ خواستہ تو وہ بھی بھوکے، اولاد بھی بھوکے۔ تو اصل داتا اللہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا، کہ اپنے ہاتھوں کے جو اندر کے حصے ہیں، ہتھیلیاں جسے کہتے ہیں، ان سے مانگو۔ اس طرح یہ ہے، ہتھیلی یہ ہے تو یعنی یوں کر کے مانگو، اس طرح مانگو۔ جب اللہ سے مانگو تو اپنے ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو۔ ببطون اکفکم، یہ جو ظہور ہے، ہاتھ کی پشت، یہ اس سے مت مانگو، یعنی یوں کر کر مت مانگو، کیونکہ یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ انسان دنیا میں بھی اگر کسی سے کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، فقیر اور بھکاری بھی مانگتے ہیں، چوراہوں میں بھی دیکھتے ہیں، تو یوں کر کے تو مانگتے ہیں، یوں کر کے کوئی بھی نہیں مانگتا، چاہے بڑے سے مانگے، چھوٹے سے مانگے، فقیر امیر سے مانگے، ایسے کر کے نہیں مانگتا کہ اللہ نام کے لیے کچھ دے دو، ایسے یوں کرتا ہے۔ تو جب آپس میں یہ کرو گے، مخلوق کے ساتھ ایسا کرتی ہے، تو جو اصل مخلوق کا خالق ہے تو اس کے دربار میں تو پھر یہ ہونا چاہیے بطریقہ اور۔ تو یہ ادب سکھایا کہ جب اللہ سے مانگو تو ببطون اکفکم، ہتھیلیوں کی طرف سے مانگو، پھیلا کر، اور ان کی جو پشت ہے اس پشت کو پھیلا کر نہ مانگو۔ تو یہ ایک طریقہ دعا کا یہ سکھایا گیا۔ ویسے تو دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی جا سکتی ہے، ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں اللہ سے باتیں کریں، دعائیں مانگتے رہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بستر میں لیٹ گئے ہیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ بھی دعا ہے، کیونکہ اصل دعا میں دل کی حاضری ہے کہ حضور قلب سے مانگو، تمہارا دل پوری طرح متوجہ ہو اللہ کی طرف، دل ادھر ادھر ہو اس کا فائدہ نہیں۔ جیسے بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں نماز کا سلام پھیر کر ہاتھ اٹھا کے بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، لیکن دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی اسے دیکھ رہے ہیں، کبھی اور ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، منہ سے کچھ پڑھ بھی رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں کیا پڑھ رہا، لیکن ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، صف کے آگے میں، صف کے پیچھے، سب کچھ دیکھنے میں لگا ہوا ہے، اور جب دیکھ کے فارغ ہوتا ہے تو یوں ہاتھ پھیر کے اٹھ جاتا ہے۔ تو
یہ تو دعا نہ ہوئی، یہ تو قلب غافل ہے اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، اور کلمات جو اس میں زام و زبانی یاد ہو چکے ہیں، ایک طرح سے رٹا ہو گیا، وہ اس نے پڑھ لیے کلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اسی طرح کی اور دعا جو اسے یاد ہے وہ اس نے پڑھ لی، اور اس میں دھیان اس کا نہیں ہے اس طرح. تو اس طرح کی نماز وہ بھی وزنی نہیں ہوتی. اس طرح کی دعا کیونکہ قلب غافل ہے، اصل دل سے دعا ہوتی ہے. دل سے دعا ہاتھ اٹھا کر بھی ہوگی، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہوگی، لیکن جب ہاتھ اٹھا کر کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے وہ بتایا کہ وہ پھر ہاتھوں کو اس طرح کرنا ہے، ہاتھوں کو ایسے نہیں رکھنا، ہاتھوں کی جو پشت ہے اس کو اللہ کی طرف نہیں، اللہ کے دربار میں نہیں پھیلانا، بلکہ ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہیں ان کو پھیلاؤ اس طرح. اور قدرتی طور پر اسی طرح مانگتا ہے. جسے نہیں بھی آتا مانگنا، نہیں بھی سیکھتا، وہ بھی ایسے مانگتا ہے. بچہ، چھوٹا سا بچہ 3 4 5 ماہ کا ہوگا تو جب کوئی چیز لینے دینے کی بات آئے گی ماں باپ سے تو ایسے کہے گا، ایسے نہیں کہے گا، حالانکہ اسے بھی سکھایا بھی نہیں کسی نے. تو یہ فطری چیز ہے، قدرتی گویا اللہ نے بتایا کہ اس طرح مانگنے کا طریقہ یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب دعا کر لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے تھے، چہرے پہ پھیر لیتے تھے، کیونکہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیرے ہوئے تھے. تو مقصد اس پر تھا کہ اللہ دے مجھے، اچھی چیز مانگتا ہے، بری تو نہیں مانگتا. تو وہ جب یہ مانگے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اس کا غصہ ختم ہوگا، تو اس رحمت کے اثرات ان ہاتھوں پر آئیں گے اور قلب پر آئیں گے، کیونکہ قلب اگر غافل ہے پھر تو نہ ہاتھوں پہ آئیں گے نہ دل میں آئیں گے، بشرطے کہ قلب متوجہ ہے. پھر جب مانگ رہا ہے تو قلب میں بھی آ گئے، ہاتھوں پر بھی آ گئے. تو اندرونی طور پر ساری چیزوں کا سردار تو دل ہے، لیکن ظاہری جتنے ہمارے حواس ہیں، ظاہری حسن و جمال اور دیکھنے کی طاقت اور سونگنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، وہ اس چہرے میں ہے، ساری طاقتیں یہاں ہیں. تو فرمایا یہ چہرے پہ پھیر لو کہ اللہ جیسے میرا دل، جیسے میرے ہاتھ، یہ سب محتاج ہیں تیری رحمت کے، ایسے ہی اس رحمت کا اثر ادھر منتقل ہو جائے. تو ظاہری باطنی اعضاء میں تو ہے ہی ہے، تو ظاہری جو حواس ظاہرہ ہیں ہمارے، ان میں بھی یہ خیر و برکت، اس دعا کی برکت منتقل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب دعا سے فارغ ہوتے آپ تو اپنے دست مبارک اپنے چہرہ انور پر پھیرا کرتے تھے نبی علیہ السلام. تو ہمیں بھی پھیرنا چاہیے، لیکن ایک ضروری بات یہی ہے کہ قلب بیدار ہو، قلب غافل نہ ہو. چاہے تھوڑی دعا مانگے، لمبی نہ مانگے، لیکن قلب حاضر، پوری طرح اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے، سب سے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے دربار میں میں حقیر اور فقیر مانگ رہا ہوں اخلاص سے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، بہت کریم ہیں، دینے والے ہیں، سخی. وہ اس چیز سے شرماتا ہے کہ کسی کا ہاتھ خالی واپس کر دے. اللہ کو یہ پسند نہیں جب کوئی ہاتھ اٹھائے پھر خالی ہاتھ واپس دیتا ہے. لیکن شرط ہے کہ ظالم نہ ہو، سود خور نہ ہو، حرام نہ کھاتا ہو. اگر رشوت خور ہے، سود خور ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، قاتل اور ظالم ہے، افسر ہے تو ظالم ہے، جج ہے تو ظالم ہے، وکیل ہے تو ظالم ہے، یہ کر رہا ہے سب اور ساتھ ہی مانگ رہے ہیں، ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا.
کیونکہ دعا کی قبولیت کے حلال کھانا ضروری ہے، مال حلال کھاتا ہوں، حلال پہنتا ہوں، اپنے اولاد کو گھر والوں کو حلال کھلاتا ہوں، ظالم نہ ہوں، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ اگر ماں باپ کا نافرمان ہے دعا قبول نہیں۔ تو اکل حلال کی کوشش کی جائے کہ حلال کھائیں، حرام سے بچیں، ظلم نہ کریں۔ اگر ظلم کر رہا ہے محلے داروں پر یا اپنے ماتحتوں پر یا رشتہ داروں پر یا غیروں پر تو وہ ظالم ہے، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، مظلوم کی قبول ہوتی ہے، ظالم کی نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے ظالم کی بھی قبول ہو جائے مظلوم کی بھی قبول ہو جائے، اللہ کے دربار میں دونوں ایک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو سب ججوں سے بڑھ کر جج، سب سے بڑا قاضی، تو سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا عادل اور منصف وہی ہوگا، تو ظالم مظلوم ایک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حرام کاموں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، شراب خوری سے بچیں، داڑھی منڈانا، داڑھی مونڈی ہوئی ہے، حرام کا عمل جاری ہے، دعا مانگ رہا ہے، یہ قبول ہوتا ہے۔ ہاں اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اسے میں اچھا نیک کروں گا، ابھی نہیں 5 سال بعد 10 سال بعد موت سے پہلے، یہ اچھا ہے، ابھی داڑھی وہ مونڈی ہے، لوگوں کو مونڈا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میں نے اس کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ مرنے سے پہلے نیک ہو جائے گا، وہ بات الگ ہے، وہ پردے کی بات ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ کیونکہ ایسا بھی داڑھی والا ہو سکتا ہے کہ داڑھی والا بھی ہے، نیک بھی ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ کے یہاں اس کی موت کفر کی حالت پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کی دعاؤں کا بھی یہی ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جو ہمارے غیب کی باتیں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر تک، باطن اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا ظاہر بھی اچھا فرمائے اور باطن بھی اچھا فرمائے، اور ہمارا انجام اچھا کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔